جی یہ میری آپ سے 186 ملاقات ہے۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈز میں میں نے بتایا کہ ایف اے کرنے کے بعد میں سیالکوٹ ڈی سی آفس میں بھرتی ہو گیا ایز اے پی اے۔ وہاں سے چھوڑا تو اسلام آباد منسٹری میں ایز اے پرائیویٹ سیکرٹری وہاں چلا گیا۔ باہر جانے کا جنون تھا تو مسقط پہنچ گیا، بینک میں اکاؤنٹ کھولنے گیا تو جب بینک والوں کو میری سابقہ ہسٹری کا پتہ چلا، انہوں نے مجھے ٹیمپریری جاب آفر کی۔ میں نے وہ چانس اویل کیا۔ میں سمپلی ایف اے تھا، میتھ کا نکمہ اسٹوڈنٹ، لیکن شاید اس وقت کے مینیجر سیف الرحمان صاحب نے، اللہ انہیں صحت تندرستی دے، ریٹائر ہو چکے ہیں، فیصل آباد میں مقیم ہیں، بات ہوتی رہتی ہے، تو انہوں نے شاید مجھ میں کوئی گوہر دیکھ لیا، مجھے رکھ لیا، پھر مجھے بینک کا ویزا بھی دلوا دیا۔ جب میں بھرتی ہوا تو ہم تقریباً 420-430 پاکستانی تھے۔ جب 2000 میں بینک سے فارغ ہوا تو ہم صرف 4 لوگ تھے۔ ہم بہترین ڈرائیور، بہترین پی ایم، بہترین فراش، بہترین کیشیئر، بہترین اکاؤنٹنٹ، بہترین سیکنڈ مینیجر، بہترین مینیجر، یعنی ہم وہ پرزہ تھے جو آپ سوزوکی گاڑی سے لے کے مرسیڈیز تک کسی میں بھی فٹ کر لیں وہ گاڑی چل جاتی تھی۔ اور الحمدللہ ہم میں یہ بھی کوالٹی تھی کہ ہم 3-4 لڑکوں کا کام اکیلا میں خود ہی کر لیتا تھا۔ اس طرح وہاں سے فارغ ہو کے حج کرنے کے بعد میں تقریباً کو 1.25 سال یورپ میں گزارے۔ آپ کو اپنی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، میرا چینل سبسکرائب کیجئے، آپ کو لطف آئے گا کہ زندگی میں اگر محنت کریں، ماں باپ کی دعائیں ہوں، اللہ کا فضل و کرم ہو، آپ چیٹ نہ کریں، آپ پنکچول ہوں، لائل ہوں اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، تو آپ کی ترقی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ ہرڈلز آتی ہیں، مجھے تو مزہ آتا ہے۔ اگر لائف میں ہرڈل نہیں ہے تو مزہ نہیں ہے۔ آپ اے سی لگا کے سو جائیں، بھلے 2 دن سوئے رہیں، اے سی نہیں ہے تو آپ کی آنکھ بھی کھلے گی، بجلی جائے گی تو آپ کی آنکھ کھلے گی۔ پھر ہر وقت آپ کو یہ سوچ کے سونا ہوگا کہ بجلی جانی ہے، پنکھا کہیں ہاتھ والا قریب ہونا چاہیے، ٹھنڈے پانی کا بندوبست ہونا چاہیے۔ 100 قسم کے خیالات آتے ہیں، اس سے سوچوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ آپ کسی ایک پہ تکیہ کر کے رکھتے ہیں تو سمجھے آپ نے اپنا فیوچر برباد کر لیا۔ ہمیشہ ڈیفرنٹ آپشن اپنے پاس رکھیں۔ اگر آپشن 1 ورک نہیں کر رہی تو 2 کو یوز کریں، 2 ورک نہیں کر رہی تو 3 کو یوز کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں۔ وہ نہ ہو جس پہ آپ نے پورا ہی توکل کر لیا، اگر وہ کھسک گیا، وہ پلر گرا تو پوری بلڈنگ ہی نیچے دھڑم سے گر جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب میں یورپ سے 2001 میں پاکستان واپس آ گیا تو اب میں نے سوچا کہ کون سا بزنس شروع کروں۔ تو میں نے سیالکوٹ میں جیو سپر سٹور کی بنیاد رکھی۔ اس وقت جیو چینل نیا نیا کھلا تھا۔ تقریباً 17 سال میں نے سٹور رن کیا۔ پہلا سٹور تھا اس ایریے میں جس میں کسٹمر خود چوز اینڈ کیری کرتا تھا۔ یہ کانسیپٹ اس ایریے میں نے دیا۔ بعد میں تو اب گلی محلوں میں بھی اس طرح کے سٹور کھل گئے ہیں۔ سیلف سروس کا آئیڈیا میں نے دیا اور لوگوں نے میرے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچایا۔ میں نے کبھی کسی کو فالو نہیں کیا،
अपने असिस्टेंट को नहीं कहा कि उन्हें फॉलो करे, ना मैंने कोई स्टोर में कैमरा लगवाया कि कौन चीज़ उठा रहा है कौन नहीं उठा रहा। इस पे बहस किसी फिर मौजू वक़्त पे अपने तजर्बे से इंशाल्लाह आपको आगाह करूँगा। आज सिर्फ इतना बताऊँ कि अगर आप अच्छे सेलमैन बनना चाहते हैं, अच्छा बुकर बनना चाहते हैं, तो उसकी गोल्डन टिप्स हैं। मैंने अक्सर लड़कों को स्टोर में आते देखा है। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी कबाहत है कि हर 6 माह बाद वही लड़का यूनिलीवर से कॉलगेट में होता है, कॉलगेट से रैकेट बैकनीज में होता है, वहाँ से छोड़ता है तो रोज़ पेटल में होता है। इस तरह दुकानदार के साथ उसके रिलेशन नहीं बनते, और वो बनाने की इसलिए भी कोशिश नहीं करता कि उसे पता होता है कि जहाँ से मुझे 500 या 1000 ज़्यादा सैलरी मिलनी है, मैंने तो छोड़ के वहाँ चले जाना है, लिहाजा शॉपकीपर से मुझे रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं। फिर वो एडाक बेसिस पे, डेली बेसिस पे टूटे दिल को लेके शॉप में आता है। फिर वो जिस पहली कंपनी में होता है उसकी प्रोडक्ट रखवाता है रिक्वेस्ट करके, और फिर वो शर्मिंदा होता है जब साल बाद आके कोई दूसरी प्रोडक्ट लाता है। लक्स की बजाय वो कैमी ले आता है या डिटॉल, तो अब वो उसको प्रमोट कर रहा होता है, तो उसे शर्म भी थोड़ी आ रही होती है। तो ये एक बहुत बड़ा खला है, पैच है, जो कंपनियां, जो डिस्ट्रीब्यूटर लड़कों को भर्ती करते हैं वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। एक अच्छे सेलमैन या बुकर के लिए सबसे ज़रूरी जब वो शॉप में एंटर हो तो ये देख ले कि अंदर कस्टमर कितने हैं, थोड़ी देर वेट कर ले। उसके बाद जब देखे कि कस्टमर नहीं है आए, सबसे पहले सलाम ले, अपना तारफ़ कराए, अपनी प्रोडक्ट के मतलब बताए। उसके बाद ये बताए कि कौन सी प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया है, किसका कम हो गया है। उसके बाद शॉपकीपर से अगला जो वो सवाल पूछे, ये मैं आपको गोल्डन टिप्स दे रहा हूँ कि किस तरह एक सेलमैन या बुकर एक दुकानदार से बेहतरीन ऑर्डर ले सकता है और अपने रिलेशन कायम कर सकता है। तो पहले स्टेप पे तो सलाम हो गई, दूसरे पे अपना तारफ़ हो गया, तीसरे पे अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जो कम हुई है, ज़्यादा हुई है वो बताए, अगर कोई स्कीम है तो वो बताए। फिर अगले स्टेप पे शॉपकीपर से ये मस्ट पूछे कि क्या मेरी कोई प्रोडक्ट एक्सपायरी में तो नहीं है, कोई ब्रोकन तो नहीं है, किसी घर से कोई कंप्लेंट तो नहीं आई। फिर अगला स्टेप कि मेरे पास स्टॉक में इस वक्त फ़लाँ बिस्किट या साबुन है तो फ़लाँ फ्लेवर नहीं है। फिर वो शॉपकीपर से कहे कि क्या मैं अपना स्टॉक चेक कर लूँ, मैं देख लूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ चाहिए। कुछ शॉपकीपर से फ़ीडबैक ले लें, कुछ स्टाफ को फ़िज़िकल चेक कर लें। जब फ़िज़िकल चेक करने जाए तो अपनी कंपनी का सामान सारा आगे रखने की बजाय दूसरी कंपनी के सामान को भी जो रैक में पड़ा है उसे भी सीधा करे, मैनेज करके रखे। ये नहीं है उसको पीछे फेंक दें और अपना सामान आगे लगा दें। ये क्या क्या करते हैं वो बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ। और अगर पैकिंग शीशे की बाटल में है तो कोशिश करे उसको रैक में पीछे रखे। अगर प्लास्टिक की पैकिंग है तो कोशिश करे उसको रैक पे फ्रंट पे रखे, ताकि अगर ठोकर लगने से कोई बाटल गिरे तो प्लास्टिक की बाटल अनब्रेकेबल है, शीशे की बाटल टूट सकती है। इस तरह स्टॉक चेक करके फिर वो शॉपकीपर के पास आए, उससे ऑर्डर ले
آرڈر کا پیپر اس کا ڈپلیکیٹ ہونا چاہیے. ایک وہ شاپ کیپر کو دے کے جائے, ایک خود ساتھ لے کے جائے. اگر کوئی اسکیم ہے تو وہ بھی لکھے, اس پہ پرائز کوٹ کرے, تاکہ اگلے دن جب سپلائی آئے تو شاپ کیپر کو پتہ ہو کہ میں نے آج 7 سیل مین کو سامان بک کرایا ہے. رات کو وہ ٹوٹل کر کے جائے کہ 7 کی اماؤنٹ جو ہے وہ 60 یا 65,000 ہے, تو وہ صبح جب کاؤنٹر پہ بیٹھے تو وہ اپنا ارینجمنٹ کمپلیٹ کر کے بیٹھے. اور نمبر 2, کل جب یا پرسوں جب سامان آئے تو جو آرڈر بکر ہے اس نے جو کاربن کاپی دی ہے, اگر وہ دکاندار خود نہیں بیٹھا, اس کا بھائی ہے, مینیجر بھی ہے, جو بھی رسپانسبل ہے, وہ دیکھے کہ ہم نے کل کیا لکھوایا تھا اور کیا سپلائی اس کے مطابق آئی ہے, کیا اسکیم اس کے مطابق آئی ہے. یہ بہت ضروری ہے. یہ اتنا بڑا خلا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے. 90% کمپنیاں ایڈ پہ اتنا خرچ کرتی ہیں, ٹی وی ایڈ ہے, نیوز پیپر میں ہے, سوشل میڈیا پہ, لیکن ان کی پروڈکٹ رول جاتی ہے, اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جب وہ مس ہینڈل ہوتی ہے آن دا گراؤنڈس. کمپنی والے آتے ہیں, جو باسز ہیں, کنٹری مینیجر, ایریا مینیجر, ٹائی پینٹ شرٹ کوٹ لگا کے آتے ہیں. ان کے آنے سے پہلے یہ لوگ سب کچھ مینیج کر لیتے ہیں. ان شاپس پہ نہیں لے کے جاتے جہاں پہ کوئی کمپلینٹ ہوتی ہے, ارد گرد والی شاپوں پہ ان کو لے جاتے ہیں. اور وہ بھی جب شاپ پہ آتے ہیں تو معذرت کے ساتھ وہ خود تو شاید بی کام ہو, ایم کام ہو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, شاید کوئی نہ کوئی ڈگری تو ان کے پاس ہوگی, لیکن وہ یہ تھنکنگ لے کے آتے ہیں کہ شاپ کیپر میٹرک فیل ہے. کریانے کی دکان کھولتا ہی وہی ہے جو اسکول سے بھاگا ہوتا ہے یا جو بیچارہ پینشنر ہوتا ہے. یہ کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں. پڑھے لکھے لوگ اس فیلڈ میں بہت کام آتے ہیں, کیونکہ الیکٹریشین کے لیے آپ کو استاد چاہیے, پلمبر ہیں تو استاد چاہیے, ٹیلر ہیں تو استاد چاہیے, کابلر ہیں تو استاد چاہیے, ہیئر کٹنگ ہے تو استاد چاہیے. آپ کو یہ کام سیکھنے پڑیں گے پھر کریں گے. لیکن کریانہ یا سپر سٹور یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے کہ اس کے لیے آپ کو تجربے کی ضرورت نہیں, آپ کا بیوقوف ہونا بہت ضروری ہے. آپ بیوقوف ہیں تو کمپنی والوں کی, سیل مینوں کی, بکروں کی چاندی ہے. آپ سوچتے رہیں گے کہ کیا بات ہے, میرا کاروبار لاس میں جا رہا ہے, شاید ادھار کی وجہ سے یا شاید سامان اٹھایا جا رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بکر اور سیل مین ہوتے ہیں, بڑی خراب سی مثال ہے. معذرت کے ساتھ آپ 4 ٹانگوں والے چوہے کو پکڑ سکتے ہیں, آپ 2 ٹانگوں والے چوہے کو نہیں پکڑ سکتے. یہ میرے بزنس کا نچوڑ ہے. اس پہ میں کافی ایپیسوڈ میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا اپنے تجربے کے ساتھ. کاروبار کیسے شروع کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, چیک کیسے کرنا ہے, سٹاک کیسے مینٹین کرتا ہے, اکاؤنٹس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, سیل مینوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے, جو ان کے باسز آتے ہیں ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, ویریفیکیشن, اگلے دن جو سامان آتا ہے اس کو کیسے کرنا ہے, بل کو کیسے چیک کرنا ہے, پرسنٹیج کو کیسے چیک کرنا ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ چاکلیٹ کے ڈبے میں سے 2 نکلی ہوئی ہیں یا نہیں, دودھ کے کارٹن میں سے 1 ڈبہ نکلا ہوا ہے کہ نہیں, سرف ایکسل کے کارٹن سے کلو والا پیکٹ نکلا ہوا ہے کہ نہیں, کیونکہ یہ میرے ساتھ اکثر ہوا ہے. معذرت کے ساتھ گفتگو میں کوئی تلخی تو معذرت چاہوں گا. اگلی ملاقات پھر بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. کمنٹس ضرور دیجیے. خوش رہیے.